آگے بڑھتے ہیں روح رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی سیگمنٹ قصص الانبیاء کی جانب. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد حماد. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ہم وہ کہانی جو ہم نے کل ادھوری چھوڑ دی تھی, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کہانی, آج اس کو مکمل کریں گے. چونکہ یہ معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. کس طرح؟ اس طرح کہ آپ کے جو دو شہزادے ہیں وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں. سیدنا اسحاق کو اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل ہی کہتے ہیں. تو بنی اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے برگزیدہ پیغمبر, نبی آخر الزماں آپ کا تشریف لانا دنیا میں, اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے جو بزرگ ہیں, پیغمبر ہیں سارے, وہ کیسے عظیم الشان بزرگ ہیں. آپ قرآن حکیم میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ ٹورڈز دی اینڈ آف دی رمضان ان تمام انبیاء کرام کا جو ذکر ہے وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جس طرح ہم پیش کر رہے ہیں, بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر بھی اسی طرح ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, قصے پیش کریں گے. تو اور تیسرے جو نبی ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہی پرورش پائی ہے وہ ہیں سیدنا لوط علیہ السلام. تو یہ غیر معمولی شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس لیے ہم نے ان کو سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی کے قصے کو ہم نے اتنا وقت دیا ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اس کا سبب یہی ہے, اب آپ کا ابو الانبیاء ہونا, آپ کا بے مثال شخصیت کے طور پہ بطور شخص بے مثال ہونا, آپ کے دلائل, آپ کے مظاہر فطرت کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک اسٹڈی, اس کا مطالعہ, آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات, آپ کی استقامت, آپ کی آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ان کو جو جس آزمائش پہ ڈالا آپ پورے اترے. تو یہ اس لیے بڑے عالی شان پیغمبر ہے. تو آپ کی شان کے ظاہر ہے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم 1000 دفعہ بھی اپنے دہن کو مشک سے دھوئیں تب بھی آپ کا نام نامی لینا بھی 1000 بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. کمال بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ایسا ہے. تو آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ جن کی تکریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت کچھ آپ فرمایا کرتے تھے. آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ظاہر ہے آپ کی شان کے, آپ کے شایان نشان ہم گفتگو تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں ان کی عظمتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں. تو جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور نومولود سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی نومولود تھے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا. بعض لوگ ویسے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ سارہ کو اچھا نہیں لگتا تھا اور شاید وہ جلسی تھی اور وہ سوتنوں والی بات تھی. تو ہمارا تو وہ جو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو نہ مانتے ہوئے مزید جستجو کریں. تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن حکیم میں, خاص طور پہ سورہ ابراہیم جب آپ پڑھتے ہیں, ویسے تو قرآن حکیم میں 69 مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, لیکن سورہ بقرہ میں اور سورہ مریم میں اور یہ جو سورہ ابراہیم ہے نمایاں واقعات ان میں بھی موجود ہیں. تو سورہ ابراہیم میں جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو جب یہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گئے, یعنی بے آب و گیاہ جگہ پہ چھوڑ گئے, تو آپ واپس پلٹ رہے تھے. تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ آپ خاموش رہے. پھر سیدہ ہاجرہ نے پوچھا تو خاموش رہے. پھر سیدہ ہاجرہ نے خود پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو نبی اپنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم رہ لیں گے یہاں پہ, آپ ہماری فکر نہ کریں. لیکن ظاہر ہے باپ تو باپ ہوتا ہے, اپنے نومولود بیٹے کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, اور ایک اوٹ میں جا کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور تب دعا کی. اور اس دعا کے جو الفاظ تھے اس کے 2 حصے تھے. ایک تو یہ کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو جس جگہ پہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں کے دل اس شہر کی طرف موڑ دینا, اس بستی کی طرف, شرک نہ آئے کبھی بھی اس بستی میں اور لوگ اس طرف آئیں. دوسرا ان کو پھلوں سے رزق دینا. تو آپ دیکھیں کہ آج کے مکہ المکرمہ کا ذرا آپ خیال ذہن میں لے کے آئیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی پوری ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی قرآن حکیم میں مذکور ہے, اور وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بیت جو ہے نا جو آپ کا عزت والا گھر ہے، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، عزت والا گھر ہے، میں اس کے قریب اپنی ذریت کو چھوڑ آیا ہوں، اپنی اولاد کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ آیا ہوں، تو اب یہ ان کی نگہبانی فرمائیے، اور آگے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اس سے میں یہ بات رک کے اس لیے بیان کی ہے کہ ذرا کوئی جو ہے نا وہی بات ہے کہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ بات رک کے اس لیے بیان کی ہے کہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے موجود تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے گھر کے قریب میں اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو موجود تھا۔ یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ والا جو گھر ہے یہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، بلکہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ابتداد زمانہ یا مرور زمانہ کی وجہ سے وہ گھر مٹ گیا تھا، البتہ اس کی بنیادیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کی تلاش کی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب وہ اس قابل ہوئے کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اب اس موقع پہ دو امپورٹنٹ باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم میں یہ ذکر ہے کہ جب آپ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس جگہ پہ قبیلہ آ گیا، انسانی بستی شروع ہو گئی، زندگی شروع ہو گئی۔ وہاں آب زمزم کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، پانی بھی وہاں موجود ہو گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے طفیل پانی بھی موجود تھا، بے آب و گیا، اب وہ بستی بے آب و گیا نہیں رہی، آب آ گیا تو ظاہر ہے گیا یعنی گھاس وغیرہ بھی اس کی اگنے کے امکانات ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ پھل یہاں پہ فراواں مقدار میں رہیں۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام کے جب وہ آپ اس قابل ہوئے بھاگنے دوڑنے کے، تو دو واقعات، ایک تو کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور دوسرا امپورٹنٹ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ 3 مرتبہ جب یہ خواب آیا، 3 مرتبہ، تو پھر آپ نے اس کو حکم خداوندی فائنلی جانتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ مجھے خواب آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہی فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ جو آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ صابر و شاکر بیٹا، صابر و شاکر فرزند، سر تسلیم خم کر دی کہ ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو مکمل کریں۔ تو پھر آپ نے پیشانی کے بل لٹایا اپنے بیٹے کو اور چھری چلا دی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر وہ چھری جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ پھرنے کی بجائے وہ جنت سے ایک مینڈھا آیا اور اس پہ وہ پھری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 100 سال کی سے زیادہ آپ کی عمر اس وقت ہو چکی تھی جب یہ بالکل نوخیز یعنی ٹین ایجر اوائل، اس عمر کے ٹین ایج کے اوائل تھے، تو جب یہ ذبح کرنے کا جو ہے نا حکم ملا، تو آپ سوچیں کہ دعائیں مانگ مانگ کے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ سے لیا اور اس کے بعد یہ حکم آ گیا، تو کیا آپ کی کیسی کڑی آزمائش تھی۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ والا معاملہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ذبح ہونے والے صاحبزادے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور یہ زیادہ تر اسرائیلی روایات انہوں نے یہ ایک وہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہی ذبح ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے وہ چلتے چلتے واقعہ یاد آیا کہ ایک عالم تھے یہودی جو مسلمان ہو گئے اور خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں آئے، اور خلیفہ نے پوچھا ان سے کہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا یا اس سے پہلے کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اب تو آپ مسلمان ہو چکے ہیں دل و جان سے، اب آپ کے بارے آپ کی جو مطالعہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ذبح ہونے والے صاحبزادے کون تھے؟ تو اس یہودی عالم نے بتایا کہ ذبح ہونے والے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہ ضد ہے ان کی، کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے پھر یہ شرف نکل جاتا ہے اگر ہم یہ مان لیں بات کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو ظاہرہ پھر مسلمان کلیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جناب معاملات ہیں۔ یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں دوبارہ سے اثر نو استوار کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر تھا، وہ اونچا نیچا ہوتا چلا جاتا تھا، ایلیویٹ ہوتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھے طریقے سے کعبے کا جو ہے نا وہ تعمیر کر سکیں۔ تو معمار کعبہ جو ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ جناب آج کا
یہ ایپیسوڈ تھی، اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی. اور جاتے جاتے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نمرود کا واقعہ پھر بعض کتابوں نے لکھا کہ آپ کو نمرود کو جو ہے آپ کو ستانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ستانے والے شخص کا کیا انجام ہوا. مچھروں کا عذاب آیا، ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور وہ تنگ کرتا تھا اور وہ اپنے سر پہ جوتیاں مرواتا تھا، کیونکہ مچھر جب بھنبھناتا تھا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی نمرود کو. اس تکلیف میں آرام اسی صورت میں آتا تھا کہ جب وہ سر پہ پتھر سر پہ جوتے مارے جاتے تھے. تو یہ جناب وہ ہوا اس کا انجام نمرود کا، جس نے آتش نمرود بھڑکائی تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ صرف ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہوئی ہے. تو جناب انشاءاللہ اگلے جو ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں.